السلام علیکم. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آپ سب کو میرا سلام. آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے فلاسفی آف ایجوکیشن. اس میں آج آئیڈیلزم کو ڈسکس کروں گی. فرسٹ آف آل میں یہ بتاؤں گی کہ آئیڈیلزم ورڈ اس کے میننگ کیا ہیں. آئیڈیلزم آئیڈیلزم اس میں آئیڈیا کا جو ورڈ ہے نا وہ آئیڈیا سے آیا ہے، یعنی انسان کی سوچ اور تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے. اور ازم کا جو ورڈ ہے وہ ہے فلسفہ، اور بیچ میں سینٹر میں جو ایل لگا ہے وہ ایک ریدھمیٹک کنڈیشن پیدا کرنے کے لیے اور ریدھم پیدا کرنے کے لیے یہ ایل کا اس میں یوز ہوا ہے. تو ورڈ بنا ہے آئیڈیلزم. اور اس کے بعد میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو آئیڈیلزم کا جو ٹاپک ہے نا وہ بی ایڈ کے ایگزام میں، تمام ٹیچنگ ایگزام میں، ای سی سی کے پیپرز میں، اور تمام جو جتنے بھی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں یہ کوشچن آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. اور جہاں اسپریچویلٹی کی بات ہوگی تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پہ آئیڈیلزم کی بات ہو رہی ہے. تو جناب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیلزم بات کرتا ہے اسپریچویلٹی کی. تو اسپریچویلٹی کی کیا ہے؟ یعنی کہ روح، سول. یہاں سول کی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آئیڈیلزم کے ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے کئی عرصہ پہلے جو ہے روح تخلیق پا چکی تھی، روح کا وجود آ چکا تھا، اور وہی جو روح تھی وہی ویلیو رکھتی تھی، تمام ویلیو اس کی تھی. ٹوٹلی جو ریئلٹی ہے وہ روح ہے، یہ آئیڈیلزم کا کہنا ہے. جبکہ دنیا میں جو باڈی ہے یہ ایک کاپی ہے. جو سول ہے، جو روح ہے ہماری، اس کی جو کاپی ہے وہ ہماری باڈی ہے، امیٹیشن ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امیٹیشن کا ورڈ جو ہے سب سے پہلے پلیٹو نے پیش کیا ہے، اور پلیٹو ہی فادر آف آئیڈیلزم ہیں. اوریجنیٹر کی بات اگر میں کروں تو بہت سارے اس میں ہیں جنہوں نے آئیڈیلزم پہ کام کیا، بٹ یہ کہ فادر آف آئیڈیلزم جو ہیں وہ پلیٹو ہیں. سوکریٹس نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ ورک کیا ہے، اور سوکریٹس بھی اوریجنیٹر ہیں. آئیڈیلزم بات کرتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، کہ جہاں پہ جو بات ہو رہی ہو برین کی، مائنڈ کی، جو کچھ آئیڈیا لیتے ہیں وہ ہم مائنڈ سے لیتے ہیں نا. آئیڈیا ہمارا مائنڈ ہی ورک کرتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں. آئیڈیلزم کے ماننے والوں نے یہی کہا ہے کہ جو کچھ ہمارے برین میں ہے وہی ریئلٹی ہے، جو کچھ ہمارے آئیڈیاز ہیں، اور ہم اپنے آئیڈیاز سے، کریٹیکل تھنکنگ سے جو تخلیق کرتے ہیں، جو کچھ ہم تخلیق کر رہے ہیں دنیا میں، وہ ایک کاپی ہے، اس میں ہم چینجنگ کر سکتے ہیں. جبکہ یہ جو اسپریچویلٹی ہے یہ یونیورس ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. اب میں آپ کو سوکریٹس کی بات کرتی ہوں کہ جب لوگ سوکریٹس کے پاس آتے تھے اور کوسچن پوچھتے تھے تو وہ کوسچن کے جواب میں آنسر نہیں دیتا تھا بلکہ نیکسٹ کوسچن پوچھتا تھا، جس پہ سوال پوچھنے والا مزید کوسچن پوچھتا تھا، اور سوکریٹس اس کا آنسر نہیں دیتا تھا بلکہ مزید کوسچن پہ کوسچن، اور اس طرح کوسچن اور آنسرنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اور جو انسان کوسچن پوچھنے آتا تھا اس کو اپنے آپ ہی اپنے سوالوں کا جواب مل جاتا تھا. کس طرح؟ کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو، کہ اس کے مائنڈ میں آئیڈیاز پہ آئیڈیاز آتے تھے، سوال وہ سوچتا تھا، وہ تھنک کرتا تھا، اور اس طریقے سے اس کے پاس مطلب خود بخود ایک آنسر، اس کو ایک پراپر آنسر مل جاتا تھا. اسی طریقے سے اگر میں ایجوکیشن کی بات کرتی ہوں تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی یہی فارمولا یوز کرنا چاہیے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو ایسی لرننگ کروائے جو آئیڈیاز پہ بیس کرتی ہو. مینس کہ ان کو ایسے پروجیکٹ یا ایسی چیزیں دی جائیں، بے شک وہ لو کاسٹ ہوں، نو کاسٹ ہوں، نو میٹر، بٹ کہ وہ کچھ تخلیق کرے، اس میں چینجنگ لائے. اور یہی کام وہ اپنے برین سے، اپنے مائنڈ سے کرے گا. جو روح میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ انہی کو استعمال کر کے ان سب کو کرے گا. اور یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی چھپی ہوئی، بچے کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گی، خفیہ صلاحیتوں کو ابھاریں گی. یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آئیڈیلزم کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے
کہ جو کچھ صلاحیتیں ہیں، جو کچھ روح میں ویلیوز ہیں، وہ مزید اس میں چینجنگ نہیں کی جا سکتی. وہ صلاحیتوں کو ہم ابھار سکتے ہیں ورلڈ میں. ہم ایز اے ٹیچر اور ایز اے فیسیلیٹیٹر ہم جو ہے اسکیپ فولڈنگ کر سکتے ہیں. بچے کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، جو بھی ہے، وہ ہم اس کو ابھار سکتے ہیں، سامنے لا سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اگر میں نے گوبھی کا پودا اگایا ہے تو اس میں سے گوبھی ہی اگے گی، اور اگر میں گلاب کا پھول اگاتی ہوں تو اس میں گلاب ہی اگے گا، کچھ اور چیز نہیں اگ جائے گی. تو یہاں پہ یہی مثال ہے. اس طرح میں آم کا پودا اگاتی ہوں تو اس میں سیب نہیں آ جائیں گے. یعنی جو بچے کے اندر صلاحیت ہے آلریڈی، روح میں جو ہے اس کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کر دی ہیں اس کے لیے، اسی کو ہمیں ابھارنا ہے. ایز اے ٹیچر ہمیں اس کو سامنے لے کر آنا ہے. اب میں بات کروں گی فنڈامنٹل پرنسپل پہ. آئیڈیالزم انسسٹ آن ٹو اچیو گاڈ اسپریچول پرفیکشن از نیسسری. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈیالزم جو زور دیتا ہے کہ رضائے الہی انسان کا اصل مقصد ہے. اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس مقاصد سے کس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور روح کیا ہے. اور روح کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. مینس کہ رضائے الہی ان کا بیسکلی مقصد ہے. ایکسیپٹس دا ایکسیپٹنس آف اسپریچول ورلڈ. مینس کہ جہاں پہ اسپریچولیٹی کی بات آئے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اسپریچول اور سول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسپریچول ویلیوز آر سپریم اینڈ یونیورسل. مینس کہ روحانی جو اقدار ہیں وہ اتھینٹک ہیں اور انہیں ہر جگہ مانا جاتا ہے. ویلیوز آر پری ڈٹرمن. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ویلیوز جو ہیں پہلے سے طے شدہ ہیں، ہم خود سے نہیں ویلیوز کو بنا سکتے. جیسے میں نے لاسٹ میں اگزامپل دی تھی کہ جو کچھ بچے کے اندر صلاحیتیں ہوں گی اس کو ہم خفیہ صلاحیتوں کو ابھاریں گے. مطلب پہلے سے موجود ہیں جو صلاحیتیں، پری ڈٹرمن ہیں. مطلب کہ ہمیں ایز اے ٹیچر ان صلاحیتوں کو ڈسکور کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. آئیڈیالزم از اے کمپلیٹ اسپریچول ویو پوائنٹ. مطلب کہ ہم جب آئیڈیالزم کی بات کریں گے تو یہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مکمل طور پہ اسپریچولیٹی کی بات کرتا ہے. اٹ از اے مونسٹک کانسیپٹ. مینس کہ ہمارے پاس جو اسکول آف تھاٹ موجود ہے وہ ایک مونسٹک کانسیپٹ ہے. اب میں بات کروں گی پرنسپلس آف ایجوکیشن کے. یہاں میں بات کروں گی ایجوکیشن کس چیز پہ بیس کرتی ہے. یہاں ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ ہے، ایجوکیشن از بیسڈ آن اسپریچولیزم. یعنی وہی بات ہو گئی کہ ایجوکیشن جو ہے بیس کرنی چاہیے اسپریچولیزم پر، اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اسپریچولیٹی کیا ہے. اور ورلڈ جو ہیں دو طرح کے ہیں آئیڈیالزم کے مطابق. ایک وہ ورلڈ ہے جو کہ اسپریچولیٹی ہے، اور سیکنڈ جو ورلڈ ہے وہ کاپی ہے جس میں مٹیریلسٹک لائف ہے، جس میں ہم چینجنگ پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں ٹچ، 5 سینسز سکھاتے ہیں، ٹیسٹ، سی، اسمیل، اینڈ ٹوٹل جو 5 سینسز ہیں ان میں ان کے تھرو ہم لرننگ دیتے ہیں اور اس میں چینجنگ بھی آتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ورلڈ میں ہمارے جو ورلڈ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو اس کی نالج بھی بچوں کو ہونی چاہیے. لیکن اسپریچولیٹی کی نالج یہاں آئیڈیالزم کا کہنا ہے کہ بچوں کو ضرور دینی چاہیے. یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے. اٹ ایمفسائزز مینٹل کیپیسٹیز. یعنی کہ اس میں ہم ایسے اصول بنائیں کہ جس میں دماغی صلاحیتیں بچوں کی ڈیولپ ہوں، اور ہم نمایاں کریں کہ مینٹل کیپیسٹیز کو ہم نمایاں کریں، ایمفسائز کریں. اور مینٹل کیپیسٹیز کے لیے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک کوشچن آنسر میتھڈ ہے. اسی طریقے سے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، کریٹیکل تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ کریں کوشچن آنسر سوکریٹک میتھڈ کے تھرو، اور ان کو ایسے ٹاسک دیے جائیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو یوز کریں.
ٹیچر اینڈ کیوریکلم آر دا سینٹرس آف ایجوکیشن. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ٹیچر اور کیوریکلم کے گرد گھومتا ہے. مینس کہ ٹیچر اور کیوریکلم کو فوکس کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ بچوں کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ٹیچر اور کیوریکلم کے گرد تمام جو ہے ایجوکیشن کا معیار ہے. emphasizes بک لرننگ، یعنی کہ اس 4 پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بک لرننگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور مین اس میں جو ہے بک لرننگ میں یہ ہیومینٹی کے سبجیکٹ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. آئیڈیالزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ہیومینٹی کو بچوں میں ہیومینٹی کی تعلیم دینی چاہیے، اس کو پرموٹ کرنا چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے ہیومینٹی کو پروان چڑھانا چاہیے اور پرموٹ کرنا چاہیے، اس کی تعلیم کو بہت فوکس کیا گیا ہے. اب میں بات کروں گی ایم آف ایجوکیشن پر. فرسٹ آف آل میں یہ بتاؤں گی کہ سیلف ریئلائزیشن از موسٹ امپورٹنٹ. ہمارا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سیلف ریئلائزیشن از موسٹ امپورٹنٹ. یعنی ایجوکیشن کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے آپ کو ریئلائز کرے، خود شناسی کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے زندگی میں. جو عموماً بچے نہیں مطلب ریفلیکٹ کر پاتے اپنے آپ کو، اور خود کو پہچان نہیں پاتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور کیا مقاصد ہیں، روح کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، ہم جو یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں، تو اس سے پہلے کیا ہماری روح تھی، اور مطلب ہمارا انسان ہونے کا کیا مقصد ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایم آف ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے. یہ آئیڈیالزم کے مطابق ہے، جبکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی لائف میں چلتا جا رہا ہے. یہ جو لائف ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے مٹیریلسٹک لائف، اس میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، بچہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور اس کے اندر ایک روح ہے جو جس کے تھرو بہت سارے مطلب اس میں ویلیوز موجود ہیں جن کو وہ اجاگر کر سکتا ہے، اور وہ سوچے، وہ اپنے مائنڈ سے سوچے کہ یہ زندگی میں میری جو میں موجود ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ ہونا چاہیے اصل جو ہے ایجوکیشن کا جو مقصد ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. سیکنڈ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ. اور ایم آف ایجوکیشن یہی ہے کہ روحانی جو قوت ہیں، پاور ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جائے. مینس کہ روحانی ترقی اور پاور جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے، اور ان کو یہ اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ روح بھی بہت کچھ ہے، اور جو ہے اس روح کی جو پاور ہے وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. ریئلائزیشن آف ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس. ریئلائزیشن آف ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس، یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اس کا تعلق جو ہے سچائی، خوبصورتی اور انصاف اور اچھائی. تو اس کا جو ہے کانسیپٹ بچوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے ایم آف ایجوکیشن میں ہے، بچے کی پوری پرسنالٹی میں ہے. تو ایم آف ایجوکیشن یہی ہونا چاہیے کہ بچے ان کانسیپٹ کو سمجھیں. اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا جائے کہ ہم اس لیے یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے اندر جسٹس، انصاف اور ایک روح میں بیوٹی پیدا ہو، ریئلائزیشن پیدا ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں میں ایجوکیٹ کرنی چاہیے، تاکہ وہ خود بھی ان تمام چیزوں کو، جسٹس کو، بیوٹی کو، ٹروتھ کو اور ریئلائزیشن کو، ان تمام چیزوں کو پرموٹ کر سکیں. اب میں بات کروں گی کہ کیوریکولم کس طرح کا ہونا چاہیے آئیڈیالزم کے اندر. نمبر 1 ہے ہمارے پاس آئیڈیلسٹک کیوریکولم از ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو آئیڈیل اینڈ انٹرنل ویلیوز. یعنی آئیڈیالزم کے کیوریکولم کی جو بنیاد ہوگی وہ آئیڈیلز پہ اور انٹرنل ویلیوز پہ رکھی جائے گی. سیکنڈ ہے ہمارے پاس ہیومنسٹک سبجیکٹس آر ایمفسائزڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو کہ ہیومنسٹک سبجیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ہیومنٹی کو بہت پرموٹ کیا جاتا ہے. تو اس پوائنٹ میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوریکولم رکھا جائے جہاں ہیومنسٹک سبجیکٹس ہوں اور انہی کو ایمفسائز کیا جائے. تھرڈ ہمارے پاس ہے کہ انٹلیکچوئل سبجیکٹ کو انکلوڈ کیا جائے،
جس میں ہمارے پاس ہیں لینگویج، لٹریچر، میتھمیٹکس، ہسٹری اینڈ سائنس، جغرافی ہے، میتھمیٹکس ہے۔ تو آئیڈیلزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ سبجیکٹ بچوں کو پڑھائے جائیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایستھیٹک سینس۔ تو آئیڈیلزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ بچوں میں ایستھیٹک سینس کو کریٹ کیا جائے، اس کے لیے ان کو آرٹ اور پوئٹری بھی پڑھائی جائے۔ اس کے بعد مورل ہے، 5 پوائنٹس۔ مورل ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کے لیے ریلیجن اور ایتھکس کو بھی پڑھایا جائے تاکہ بچوں کے اندر ایتھکس اور مورل ویلیوز ڈیولپ ہو سکیں۔ اب میں بات کروں گی میتھڈز آف ٹیچنگ کی۔ تو میتھڈ آف ٹیچنگ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیڈیلسٹک ہیو ناٹ اڈاپٹیڈ اینی اسپیسیفک اینڈ ڈیفینیٹ میتھڈز آف ٹیچنگ۔ آئیڈیلزم کسی خاص میتھڈ آف ٹیچنگ کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ان کا بلیف یہ ہے کہ انہیں خود سوچنا ہے اور ایک نیو میتھڈ آف ٹیچنگ کو فالو کرنا ہے، نیو آئیڈیاز کو فالو کرنا ہے، یا ڈفرینٹ سبجیکٹ کو ملا کے ایک نیو آئیڈیا کریٹ کر کے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کوئی کیوریکولم۔ ہم میتھڈ آف ٹیچنگ ان کا ایسا ہے کہ نیو آئیڈیاز کو کریٹ، آئیڈیاز پہ بات کرتا ہے تو وہ اسپیسیفک نہیں ہے، باؤنڈ نہیں کیا گیا ہے کہ یہی کیوریکولم یوز کیا جائے اور یہی ٹیچنگ اسٹائل یوز کیا جائے، یہی اسٹریٹجی یوز کیا جائے، تو یہاں پہ پابند نہیں کرتا ہے۔ آئیڈیلزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ جو ہے میتھڈ آف ٹیچنگ ہمیں کریٹ کرنا ہے، ہم ہی ہیں میتھڈ کے کریٹر۔ مینس کہ آئیڈیلزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ہم خود ہی میتھڈ آف ٹیچنگ کو جنریٹ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ آئیڈیلزم کے ماننے والے جو میتھڈ یوز کرتے ہیں اس میں کوسچن آنسرنگ ہے، ڈائلاگس ہیں، کنورسیشن ہے، لیکچر میتھڈ ہے، آرگومنٹیشن ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایمیننٹ پوزیشن، یعنی کہ آئیڈیلسٹک اپروچ کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ٹیچر کا جو مقام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سپریم ہے، اور ٹیچر کو بہت ایک اہم جگہ ہے ٹیچر کے لیے۔ مینس کہ ایک ایمیننٹ پوزیشن، مرکزی مقام دیا گیا ہے ٹیچر کو۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ٹیچر ایز اے گارڈنر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ فروبل نے یہ کہا تھا کہ ٹیچر ایک گارڈنر کی طرح ہے، اور وہی ٹیچر جانتا ہے کہ بچے کو ایک پلانٹ کی طرح سے ڈیولپ کیا جائے، اور اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا، اس کی کس طرح سے کیئر کی جائے۔ وہی بات کہ جیسا ہم پودا اگائیں گے ویسا ہی پھل نکلے گا۔ فار ایگزامپل اگر ہم نے آم کا پودا اگانا چاہا ہے تو اس میں آم ہی آئیں گے، سیب نہیں آ سکتے۔ تو یعنی ٹیچر جانتا ہے کہ بچے کے اندر خفیہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے باہر نکالنا ہے۔ مطلب علیحدہ سے کوئی ویلیوز نہیں پیدا کر سکتے، وہی ویلیوز جو اس کی روح میں موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، اس کی شخصیت میں موجود ہیں، ان ویلیوز کو ٹیچر ابھارے گا، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لائے گا۔ جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، ٹیچر ایز اے گارڈنر ورک کرے گا کہ اس کی کس طریقے سے کیئر کی جائے، بچے کی کیئر کیسے کی جائے، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرے گا، کوئی نئی شخصیت کریٹ نہیں کرے گا، وہی شخصیت وہی چیزیں ابھارے گا، اس کے اندر جو صلاحیتیں، جو ویلیوز موجود ہیں اس کو سامنے لے کر آئے گا۔ اب میں یہاں بات کروں گی ڈسپلن کی، کیونکہ آئیڈیلزم کے ماننے والوں نے ڈسپلن پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈسپلن کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو فریڈم، لبرٹی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اتنا ہی فریڈم دیا جائے گا جو کہ ڈسپلن کے پیرامیٹر کے اندر ہو۔ مینس کہ اس کو خاص حدود میں رہتے ہوئے جو ہے فریڈم دی جائے گی، ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے ایک خاص حدود میں رہ کر بچے کو فریڈم دی جائے گی۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس امپریشنسٹک ڈسپلن، یعنی کہ ٹیچر جو ہے اپنے آپ کو رول ماڈل جو ہے بچے کے سامنے ثابت کرے، ایسا امپریشن ہو ٹیچر کا کہ بچہ اس سے انسپائر ہو جائے اور اپنی پرسنالٹی کو ایک ڈسپلن کے مطابق بہتر کرے۔ یعنی ٹیچر جو ہے اس طرح کا کردار، اس طرح کا بیہیویئر پیش کرے، اس طرح کا ڈسپلن پیش کرے بچے کے سامنے کہ بچہ اس کو دیکھ کے فالو کرے،
اور اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنائے، کیونکہ ٹیچر جو ہے ایک رول ماڈل ہے. ٹیچر کے بیہیویئر کا سارا امپیکٹ بچے پہ پڑے گا. یعنی کہ بچے ٹیچر کی پرسنالٹی سے اتنے انسپائر ہو جائیں کہ انہیں قابل نمونہ سمجھ کے اس بچہ جو ہے ٹیچر کے بیہیویئر کو دیکھ کے بیہیویئر پر عمل کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹیچر کی پرسنالٹی کو سے متاثر ہو کر وہ اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرے. اب یہاں میں بات کرتی ہوں کنکلوژن کی کہ ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا بیسک پوائنٹ ہیں آئیڈیالزم کے. آپ کے ذہن میں کچھ آئیں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. تو ہمارے پاس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئیڈیالزم بات کرتا ہے مورل ایجوکیشن کی، جو کہ ایک بہتر ٹیچنگ رزلٹ دے. اس کو فالو کرنا چاہیے. اور ایمفیسس آن سیلف ڈسپلن، اور سیلف ڈسپلن کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئیڈیالزم کے ماننے والے سیلف ڈسپلن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات اور ہوئی ہے کہ ٹیچر کے لیے ایک پراپر مقام ہے. ٹیچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ایسا ٹیچر ہو جو کہ بچے کی سائیکلوجیکل ٹیچنگ میتھڈ کو بچے کے لیے یوز کرے، ایسے آئیڈیاز کو یوز کرے جو بچوں کی انٹلیکچول لیول کے مطابق ہوں. تو جناب آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتانا نہیں بھولیے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.